پنجاب گورنمنٹ کا رائٹ فرام دی سی ایم پنجاب ٹو آئی جی پنجاب بڑا ہی ایبرپٹ تھا، بڑا ہی جو ہے اس کو کہہ لیں کہ آپ کو ریپڈ تھا. لوگ خود وہاں پہنچ گئے، آئی جی پنجاب اسی دن وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، سی ایم صاحب اگلے دن وہاں پہنچے ہوئے تھے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پولیس کی ساری انتظامیہ جو ہے وہ اس نے بہت ہی تندہی سے سارا کام کیا. پہلے پرچے کا میں ذکر کروں گا جو کہ قرآن پاک کی بے حرمتی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے تمام مجرمان جو ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اور یہ کامیابی اس وجہ سے ہوئی کہ ٹیمز نے اپنی ہمت نہیں ہاری. یہ اتنے بڑے اس کے اندر یہ جبکہ ہم لا اینڈ آرڈر ڈیل کر رہے تھے، چرچز کے جلنے والا معاملہ ڈیل کر رہے تھے، احتجاج ہو رہا تھا، غم غصہ موجود تھا دونوں سائڈ کے اوپر، یہ کافی مشکل کام تھا لیکن یہ کام ہوا. اس کے ساتھ جو جلاؤ گراؤ کا اور جو چرچز کو جلانے کا جو ایک مطلب پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا، اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ تقریباً 230 سے زیادہ ملزمان ابھی تک گرفتار کیے جا چکے ہیں. اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کا اس میں کافی اس سے سہارا لیا گیا، جو ویڈیو کیمرے کے اندر موبائلز کے اندر ویڈیوز بنی ہوئی تھیں وہ اس کا سہارا لیا گیا، جیو فینسنگ کی گئی اور جو تکنیکی آلات تھے اس کے مدد سے ان کو گرفتار کیا گیا. یہ تو تھی پولیس کے سائڈ کی بات، لیکن اصل جو اس میں جو ایشو تھا وہ تھا جو کشیدگی تھا اس کا تھا. ایک طرف مسلمان اس بات سے بڑے نالا تھے کہ ایک تو قرآن پاک جو ہے وہ نظر آتش کر دیا گیا ہے اور اس کو جو ہے اس کی بے حرمتی کی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ہمارے پکڑے جا رہے ہیں. دوسری طرف کرسچن کمیونٹی کے اندر اتنے بڑے سانیے سے کہ اتنے چرچ جلا دیے گئے، اتنے گھروں پہ اٹیک کیا گیا، وہ غم و غصہ موجود تھا. اس کو کم کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے، پولیس نے نہ صرف سیکیورٹی پرووائڈ کی بلکہ ریگولر وزٹ آئی جی کے، ریگولر وزٹ سی ایم صاحب کے، ریگولر وزٹ جو ہیں وہ آر پی او فیصلہ آباد کے، سی پی او فیصلہ آباد کے وہاں پہ ہوتے رہے. سیکیورٹی کے لیے تقریباً 24/7 ہر چرچ جو موجود تھا وہاں پہ لوگ لگے رہے. ریہیبلیٹیشن کیمپس لگائے گئے، ان کو کھانا فراہم کیا گیا، ان کو لک آفٹر کیا گیا. دانش اسکول کے اندر وہ تمام فیملیز جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئی تھیں ان کو لے کے آیا گیا، وہاں پہ ان کو کھانا اور تمام چیزیں پرووائڈ کی گئیں اور پھر یہ بات کو انشور